صاحب، بہت شکریہ. آپ اسی سے کر رہے ہیں، مجھے وہ دے دیں. جناب گریز چاند صاحب MPA فرام منڈی بالدین PP 68. جناب چیئرمین پاکستان اوورسیز فورم شاہد رضا راجہ صاحب، جنرل سیکرٹری خرم راجہ صاحب، نائب چیئرمین جناب دیوان مصطفیٰ صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. اور میں ارشاد چیمہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لیں. میں حاجی چند صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لیں. سابق وزیر بانی ضلع منڈی بالدین جناب حاجی محمد افضل چند صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کے لیے میں درخواست کروں گا جناب عتیق الرحمان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک جائیں فرمائیں. عتیق الرحمان صاحب کوئی نہیں آئے؟ اچھا وضو کر لیں گے، چلیں ویٹ کر لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب بھائیوں کا، بہت شکریہ. ایک شارٹ نوٹس پہ آپ تشریف لائے. ہر ایک جو دوست ہیں پاکستان کی محبت میں، آج کا دن بھی ایک یادگار دن ہے. کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ ڈھول والا باہر کس سلسلے میں آیا تھا، تو وہ تو گل صاحب کو تو یقیناً ویلکم کر ہی رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم پاکستان نے جو آج ایک اچھی طرح جیتا ہے میچ انڈیا سے، اس کی بھی خوشی تھی. آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد. پیچھے آ جائیں، یہاں بھی لوگ کھڑے ہیں. ہاں بہت قریب ہے. میں عمران گوندل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم.
بہت شکریہ. اس کے بعد میں نعت رسول مقبول کے لیے گزارش کروں جناب سید تقی بخاری صاحب سے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. سید تقی بخاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں. میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں. میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. بہت شکریہ. پروگرام کیونکہ آرگنائز کیا ہے پاکستان اوورسیز فورم نے، تو جب اس فورم کا آغاز ہوا تھا تو
کینیڈا میں جب باڈی بنائی گئی اور وہاں باقاعدہ لوگوں سے رابطے شروع کیے گئے تو ایک شخص جس نے بغیر کسی عہدے کے سب سے زیادہ محنت کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جلدی ہم سے لے لیا اور وہ کرونا کی نظر ہو گیا. میں ذکر کرنا چاہوں گا، آج یاد کرنا چاہوں گا جناب جاوید سیال صاحب کو، جن کی محنتوں نے یقیناً اس فورم میں بہت جان ڈالی لیکن پاکستان گئے اور وہاں وہ کرونا کی نظر ہو گئے. آج بھی ہم ان کی جو خدمات ہیں نہ صرف فورم کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کینیڈا کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. جہاں پہ فورم کی سینئر قیادت سٹیج پر موجود ہے، میں اس موقع پہ جو ہماری نوجوان قیادت ہے ان کی بھی نمائندگی چاہوں گا اسٹیج پہ. میں ریکویسٹ کروں گا جناب مختار گوندل صاحب سے اور زہیب گوندل صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. تمام آرگنائزیشن میں، کاروبار میں، فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سوچ، گائیڈنس، فکر، اس کی وجہ سے بہت سارے کام جو ہیں وہ سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں. جناب سید تقی بخاری صاحب بھی ہمارے وہ بزرگ ہیں جن کی دعاؤں سے فورم جو ہے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایک یقیناً اتحاد جو ہے اس میں پیدا ہے. میں گزارش کروں گا تقی بخاری صاحب سے دوبارہ ایک دفعہ کہ وہ آئیں اور آنے والے مہمانوں کو ویلکم کریں آفیشلی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کینیڈا اوورسیز فورم کی جانب سے جناب ڈاکٹر شہباز گل، ایڈوائزر پرائم منسٹر پاکستان، شاہد رضا رانجھا صاحب، چیئرمین اوورسیز فورم پاکستان شاہد رضا رانجھا صاحب، اور وائس چیئرمین دیوان غلام مصطفیٰ اور سیکرٹری جنرل اوورسیز فورم خرم شہزاد رانجھا صاحب، اور کینیڈا سے آئے ہمارے محترم ارشاد چیمہ صاحب. آپ سب کو کینیڈا کی سرزمین پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو میں بھی یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ محترم ڈاکٹر شہباز گل صاحب، ووٹ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا بنیادی حق ہے، اور اس حق کے لیے جو سب سے پہلے پاکستان میں اس کی کاوش کی گئی اور ایک ریلی جو مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی اسلام آباد پہنچی، اس میں اس کی قیادت شاہد رضا رانجھا صاحب نے کی، اور ہم شکر گزار ہیں اس موقع پر بھی ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے کہ جنہوں نے ہماری وہاں بھی معاونت کی تھی. اور آج کینیڈا کی اسی سرزمین پر پھر ہم اسی لیے آج اکٹھے ہیں کہ ہم اپنا ووٹ کا رائٹ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں اپنے ووٹ ڈال سکیں اور اپنی مرضی کے نمائندے اسمبلی میں بھیج سکیں. اور پھر اسی کینیڈا کی سرزمین پر آج پھر میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج پھر وہ ہمارے اس سلسلے میں
کہ ووٹ کا رائٹ ہمیں دیا جائے پھر ہماری معاونت کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ زیادہ وقت اب نہیں لوں گا. منڈی بہاؤالدین کے حوالے سے، چونکہ ہم منڈی بہاؤالدین کے رہنے والے ہیں، میں فخر منڈی بہاؤالدین بانی ضلع منڈی بہاؤالدین محمد افضل چند صاحب کو، جو ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بھی خوش آمدید کرتا ہوں. اور کینیڈا سے جتنے مہمانان گرامی یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سب کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث صد افتخار و مسرت ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ شاہ صاحب. اس کے بعد میں ساتھ ساتھ کچھ دوستوں کا بھی ذکر ادا کرنا چاہوں گا جو یہاں موجود ہیں. ہماری جو الیکٹڈ پارٹی ہے اس وقت فیڈرل لبرل پارٹی، اس کے اونٹیریو کے صدر جناب کیسٹ ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسٹ ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اس کے ساتھ ساتھ فارمر لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈریو شیر کے ایڈوائزر برائے مسلم کمیونٹی چودھری محمد اسحاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کیونکہ بات منڈی بہاؤالدین کی بھی ہوئی ہے، تو منڈی بہاؤالدین کی سرزمین سے 2 نوجوانوں نے یہاں پہ فیڈرل الیکشن میں بھی حصہ لیا، تیسری بڑی پارٹی سے NDP سے، جناب محمد احسن سائی صاحب اور محمد ریاض سائی صاحب. آپ دونوں بھائیوں کا بہت شکریہ. اب میں دعوت دینا چاہوں گا جنرل سیکرٹری پاکستان اوورسیز فورم ورلڈ وائڈ جناب خرم رانجھا صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. خرم شہزاد رانجھا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ سر سری اکال ٹو مائی فرینڈز فرام ادر کارنر آف دا پنجاب. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا اور ہمارے MPA گلریز افضل چاند صاحب کہ وہ آج کے اس ایونٹ میں شرکت لائے ہیں. باقی سیکنڈلی میں وکاس بھائی اور وسیم بھائی جو کہ ارلیئر میرے ساتھ ادھر مل کے یہ بینر وغیرہ بھی لگا رہے تھے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ آج اتوار کی یہ جو شام ہے اس کو آرگنائز کیا. باقی اوورسیز فورم جو ہے وہ الحمدللہ 1 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا ہماری ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین سے. overseasforum.org اس کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر جتنے بھی آج تک ہم نے ایونٹس کیے ہیں اس کی تفصیلات موجود ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز اراؤنڈ 200 فار اوورسیز پاکستانیز جس میں ہم نے اسسٹنٹ پرووائڈ کیا ہے. ہمارے 2 وکلاء اور ان کے ساتھ ایک اسسٹنٹ 3 ممبر کی سٹاف کی ایک ٹیم جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین میں موجود ہے جو لوگوں کو جتنے بھی ان کے لیگلز میٹر ہوتے ہیں اس میں ان کی مدد کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے منڈی بہاؤالدین میں ایز اے ویلفیئر کافی کام کیا ہے جس میں اراؤنڈ 200 رکشاز لوگوں کو دیے ہیں فار امپلائمنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے خواتین ہیں ان کو سلائی مشینیں اور جو کسان ہیں ہمارے ان کو بھی روزگار جو ہے وہ کھاد وغیرہ کے لیے ان کو پیسے دیے ہیں. میں آپ تمام لوگوں کو اوورسیز فورم کو جوائن کرنے میں دعوت دیتا ہوں. آپ ہماری ویب سائٹ جو ہے وہاں سے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی دوست اوورسیز فورم میں اگر حصہ لینا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب پاکستان بزنس ایسوسی ایشن آف ہمیلٹن کے تمام ساتھیوں کا اور زاہد بٹ صاحب کا کہ وہ تشریف لائے پروگرام میں، اور کینیڈا پاکستان گلوبل کانگریس سے جناب ظفر چوئی صاحب اور ان کے تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ وہ بھی تشریف لائے. اس کے بعد میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا وائس چیئرمین پاکستان اوورسیز فورم جناب غلام دیوان مصطفیٰ صاحب کو، جن کی خدمات اور ان کی فیملی کی خدمات منڈی بہاؤالدین کے لیے کئی دہائیوں پر محیط ہیں. جناب دیوان غلام مصطفیٰ صاحب. السلام علیکم جی. یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام دوستوں
اور مہمانوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس ایونٹ کا حصہ بنے۔ آج ہمارے اس پروگرام کا مقصد اوورسیز ووٹ رائٹ کے لیے ہماری ایک کوشش اور ہمارا مقصد جو ہے وہ اوورسیز کو ووٹ رائٹ دلوانے میں گورنمنٹ کی مدد کرنا اور ہم اپنے جو اس حق کی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں آپ کو دعوت دینا۔ ہم نے اوورسیز ووٹ رائٹ کے لیے آلریڈی چونکہ اسلام آباد میں بھی ایک احتجاج کیا اور اس میں شہباز گل صاحب نے ہماری مدد کی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز گل صاحب کا جو ہر موقع پہ ہمارے اوورسیز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی اوورسیز کے لیے محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، وہ ہر موقع پہ اوورسیز کو ان کے رائٹ کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں ان کا رائٹ ملے، جس کی مثال ان کے لیے اوورسیز کے لیے اقدامات ہیں جس میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے پروگرامات ہیں جو اوورسیز کے لیے وہ متعارف کروا رہے ہیں۔ ان میں سے ہی ایک پروگرام یہ اوورسیز ووٹ رائٹ ہے۔ چونکہ ہم نے اسلام آباد میں بھی یہ کوشش کی، اس کے بعد ہم یہ ایک عالمگیر تحریک کا آغاز کر رہے ہیں جو آج کینیڈا سے کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ میری گزارش ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ اوورسیز ووٹ رائٹ جو ہے وہ ہمارے لیے کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں چونکہ یہ ایک ایسا رائٹ ہے جو آپ کو جب مل جائے گا تو پھر آپ اپنے رائٹ کے لیے حق رکھیں گے اور آپ کے نمائندگی جو ہے وہ اسمبلیز میں موجود ہوں گے جو آپ کے حقوق کے تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو میں گزارش کروں گا تمام دوستوں سے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بانی منڈی لوہالدین حاجی محمد افضل چند صاحب یہاں موجود ہیں۔ ان بزرگوں کی موجودگی اور ان کی دعائیں ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ ان کی میں یہ سمجھتا ہوں صوبہ پنجاب کے لیے کافی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ کے یہ بانی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہ ہمارے اس فنکشن میں اس ایونٹ میں آئے۔ جناب گلریز افضل چند صاحب اور آپ تمام لوگوں کا، اور اسپیشلی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی پنجاب سکھ کمیونٹی کا جو اس آرگنائزیشن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس احتجاج کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو میں اپنی تقریر کو اتنا زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ ہماری آرگنائزیشن جس کا آغاز ہم نے بڑی بہودین سے کیا ایک سوشل ویلفیئر کے لحاظ سے، لیکن آج الحمدللہ ہم پورے دنیا میں پھیل چکے ہیں۔ ہمارا پورے پاکستان میں چونکہ ہم پاکستان اوورسیز فورم پورے پاکستان کے اوورسیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ اس میں ہم نیکسٹ لیول پہ جو ایک چیز متعارف کروا رہے ہیں وہ ایپ ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایپ متعارف کروا رہے ہیں جو ان قریب ودن اے منتھس لانچ ہو جائے گی۔ اس ایپ کے ذریعے آپ اپنے مسائل چاہے وہ کسی بھی ضلع میں ہو شہر میں ہوں، آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے اور آپ اس میں اپنے مسائل جو ہیں وہ فیڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اس ایپ کے ذریعے اپنے کالم جو ہیں وہ پبلش کروا سکتے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ جب ایپ آئے گی تو آپ ہمیں فالو کیجیے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، تو ہم وہاں پہ اپنی انفارمیشن جو ہے وہ انشاءاللہ ڈالیں گے، تو آپ اس کا حصہ ضرور بنیے گا۔ تو میں اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہوئے آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور ہمیں موقع دیا۔ اسپیشل شکریہ جی وقاص بھائی کا، جناب چودھری وسیم افضل چند صاحب کا، جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اب تک محنت کی، یہ اتنا کامیاب ایونٹ کا انعقاد کیا، اور ان کی تمام ٹیم کا جی میں بہت شکریہ گزار ہوں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ کسی بھی شہر میں جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے اس میں دھڑے بندی یا گروپ بندی اس پارٹی کا اور سیاست کا حسن ہوتا ہے، لیکن ٹورانٹو کی اچھی روایت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان باہر سے آتا ہے سب اکٹھے ہو کر ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ میں ذکر کرنا چاہوں گا جناب راجہ مسعود صاحب، ایکس چیف کوآرڈینیٹر
PTI کینیڈا, مرزا ذوالفقار چوہش صاحب ایکس پریزیڈنٹ PTI کینیڈا, خاور چوہش صاحب ایکس پریزیڈنٹ PTI کینیڈا, امتیاز امان صاحب ایکس جنرل سیکرٹری PTI کینیڈا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری حالیہ الیکٹڈ ممبرشپ ہے ان کا انشاءاللہ شکریہ ادا کریں گے. میں اس وقت دعوت خطاب دینا چاہوں گا ارشاد چیمہ صاحب سے, جو کہ کینسس سٹی میں PTI کے بڑے اہم رہنما ہیں اور سیاسی اور سماجی طور پر کمیونٹی میں بڑے ایکٹیو ہیں, اور اوورسیز فورم کی محبت میں اسپیشلی کینسس سے تشریف لائے ہیں. گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے. جناب ارشاد چیمہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے بزرگ اور منڈی بہاؤالدین کے بانی جناب افضل چند صاحب کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں, اور بڑی ان کی پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے. ان کے لیے بھرپور تالیاں. باقی وقاص نے جو میرا تعارف کرایا ہے وہ بالکل بہت زیادہ انہوں نے الفاظ کہہ دیے ہیں. میں آپ کی طرح ایک چھوٹا سا ورکر ہوں, PTI کا ورکر ہوں, اور ساتھ منڈی بہاؤالدین کی محبت میں, رانجھا صاحب کی محبت میں ہم نے ہاتھ میں لائے, اور پچھلے مئی میں ہم نے تھوڑا سا کام بیک گراؤنڈ میں شروع کیا ووٹنگ رائٹس پہ, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مرد مجاہد شہباز گل صاحب نے ہماری ہر ممکن مدد کی پیچھے ہو کے, اور آج میں خوش قسمتی سے یہ کہوں گا کہ ہمارا وہ جو پودا لگایا ہوا ہے اس پہ فروٹ آنے والا ہے انشاءاللہ. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے والا ہے. یہ ہمارے لیڈر کا وعدہ تھا. جب لاسٹ ٹائم ان سے ملاقات ہوئی ہے تو انشاءاللہ 23 کے جو الیکشن ہے وہ انشاءاللہ عام حال میں جو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ وہ اپنا حق استعمال کریں گے. باقی باتیں تو بہت کرتے ہیں, لیکن جو پریکٹیکل بات ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے میرے بھائیوں اس میں کنٹریبیوشن دل و دماغ سے چاہیے. آپ کی صرف پرسنالٹی کام نہیں آتی, آپ کے کام بولنے چاہیے. تو اس وقت ماشاءاللہ اوورسیز فورم منڈی بہاؤالدین کے کام منڈی بہاؤالدین میں بول رہے ہیں. تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ ان کو بھرپور تالیوں کے ساتھ شاہد رانجھا صاحب کو اس کی پوری داد دینی چاہیے, تاکہ کیونکہ یہ ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے. ایک چھوٹے سے کام ہوتے ہیں لیکن انکریجمنٹ جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے آپ لوگوں میں شعور آتا جاتا ہے اور اس کی پارٹیسپیشن بڑھتی جاتی ہے. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ابھی سائٹ پہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں آئیں اور اس آرگنائزیشن کا حصہ بنیں, اور شاہد رانجھا صاحب اور باقی ٹیم کے ہاتھ مضبوط کریں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. یہاں پہ سکھ برادران ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جب لاسٹ ٹائم گورنر صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی کینیڈا جانا ہوا ان کو میرا سلام ضرور کہنا. تو میری طرف سے محبت بھرا سلام آپ کی ساری کمیونٹی کو, کینیڈا کے باقی لوگوں کو. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ چیمہ صاحب. میں ذکر کرنا چاہوں گا اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس وقت جو الیکٹڈ پارٹی ہے, جناب PTI کینیڈا کے جنرل سیکرٹری کرنل سہیل انور صاحب, ظفر چودھری پریزیڈنٹ پیل ریجن, عارف منہاز پریزیڈنٹ ہیملٹن ریجن, صابر علی پریزیڈنٹ ہارٹن ریجن, ظفر اقبال جنرل سیکرٹری پیل ریجن, جمیلہ پنیزائی وومن ونگ سیکرٹری ٹورانٹو ریجن, انیلا انفارمیشن سیکرٹری ٹورانٹو ریجن, فرح جہاں آرا, احسان احمد اور باسط اوان صاحب کا آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ PTI کینیڈا کے جو 7 فاؤنڈنگ ممبرز ہیں ان میں سے آج جناب حفیظ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ممبر ہیں اسکیٹ نارتھ امریکہ کے بھی, جن کو عمران خان صاحب نے اپوائنٹ کیا. حفیظ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا. بات کیونکہ اوورسیز فورم منڈی بہاؤالدین سے شروع ہوا اور اب پاکستان کے تمام اضلاع میں ممبر سازی کرنے جا رہا ہے, لیکن ظاہر ہے منڈی بہاؤالدین کا ذکر ہو اور حاجی محمد افضل چند صاحب کا ذکر نہ ہو تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا. میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا جناب سابق وزیر
بانی ضلع منڈی بہاؤالدین حاجی محمد افضل چاند صاحب کے خود اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خلاف کا اضافہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ڈاکٹر شہباز گل صاحب، دوسرے بھی سب میرے عزیز ہیں، میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، میری بیٹیوں، اور خاص کر کے جناب سردار صاحبان صاحب کو السلام علیکم. میں آپ یہ ہجوم دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں کہ اوورسیز کا آپ نے بہت بیڑا اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ لوگ سب سفیر ہیں اپنے ملکوں کے، اور آپ نے جتنا اس میں کام کیا میں نہیں سمجھتا کہ آپ سے کوئی زیادہ حقدار ہو، کیونکہ آپ وہ ہیں محنت مزدوری کر کے اپنے ملک کی اپنی معیشت میں بہت زیادہ ہاتھ ڈالا ہے. میں آپ کا بہت ممنون ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح علامہ صاحب کہتے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ ہمت کریں گے، کوشش کریں گے، بے شک ہمارے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ہمارا ساتھ دیا اور پھر بھی دیں گے، اور بڑی اہم سیٹ پر بیٹھے ہیں. میں ان سے پھر بھی التجا کروں گا کہ یہ جو اوورسیز ہیں ان کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی 100% کامیاب ہوگی اللہ کے حکم سے. تو باقی یہ جو اوورسیز کی بات ہوگی اس میں کوئی کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، ہم اوورسیز میں سارے اکٹھے ہیں. اور دیکھو آج سے 1400-1500 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تمیز کیے بغیر، وہ خلق عظیم کے مالک تھے، انہوں نے سب سے پہلے اپنا اخلاق پیش کیا اور انہوں نے ہر آدمی کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی. آج تک اور رہتی دنیا تک قیامت تک ان کا وہی اصول کامیاب رہا اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. اس پہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو وہ بات مت کرو جس پہ تم عمل نہیں کرتے. ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جس پہ عمل کرنا چاہیے. اور میں آپ سب بھائیوں کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اس کے انیشیٹو لیا ہے، اور گل صاحب ہمارے نوجوان بھائی ہیں اور ایم سی پر بیٹھے، ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے. جہاں بھی ہمیں یہ بلائیں گے، ہم پاکستان میں بھی یہاں بھی بیٹھے ہیں، سارے ان کے ساتھ ہیں. تو میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ اوورسیز جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہے. ان کا میں جتنا شکریہ ادا کروں وہ تھوڑا ہے. تو آخر میں کیونکہ ربیع الاول کا بھی آج مہینہ ہے، میں ایک شعر آپ سے پیش کروں گا، باقی گل صاحب باتیں کریں گے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ نوجوان قیادت ہے اور بہت اچھے انسان ہیں، بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی بہت قریبی ہے. وہ یہ مسئلہ ہمارا حل کرائیں گے، اور یہ مسئلہ ہمارا نہیں، یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہی حل ہوگا، سب کام حل ہو جائیں گے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ کرم تیرے ہیں. تو آخر میں اپنے بیٹے وقار صاحب، منظر صاحب کا، یا جس ٹیم نے اس میں حصہ لیا ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ حاجی محمد افضل چاند صاحب. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سابق صدر پی ٹی آئی جی ٹی اے جناب اکبر وڑائچ صاحب کا، جو کہ یہاں ویلکم کرنے کے لیے آئے ہیں شہباز گل صاحب کو. ان کو یہ بھی اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے پورے نارتھ امریکہ میں ریکارڈ ممبر سازی کی. پورے نارتھ امریکہ میں آج تک اتنی ممبر سازی نہیں ہوئی جتنی انہوں نے کی ہے. بہت شکریہ اکبر وڑائچ صاحب. ایک ڈاکومنٹری دکھانا چاہوں گا میں، اس سے پہلے کہ میں اپنے چیئرمین صاحب کو دعوت خطاب دوں، اوورسیز فورم کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اور ابھی تک جو کچھ کام ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری بالکل چھوٹی سی ہے، 2-4 منٹ کی، وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا
ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن منڈی بہاؤالدین کے سابق صدر جناب غلام رسول گوندے صاحب کا، وہ یہاں تشریف فرما ہے، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ حاجی اعجاز گل صاحب مال ریسٹورنٹ سے بڑے بزی اسکیجول سے ٹائم نکال کر تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جٹ ایسوسیشن سے جناب تمام ممبرز جو ہیں تمام وہ بھی تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ قمر زمان صاحب بیلجیم سے تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ جی خورم بھائی ریڈی؟ احتجاج کے بعد اپنا کوڑا کرکٹ بھی آرگنائز کر کے اچھی طرح یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق لینے اور دینے کا جو ہے حق اس کو تسلیم کیا جائے۔ اوورسیز پاکستانی کے طور پہ پاکستان کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے۔ اوورسیز پاکستانی صبح سے یہاں کھڑے اپنے حق مانگنے کے لیے، اور میں ایک اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے ان سے دور اس پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جو پہلے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اوورسیز کے تعاون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، آج ہم بات کریں گے اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کی جو اس نفسا نفسی کے عالم میں کلمہ حق کی صدا بلند کی ہوئی ہے۔ میری مراد چیئرمین اوورسیز فورم شاہد رضا رانجھا صاحب ہے۔ اوورسیز پاکستانی اس ملک کا اصل سرمایہ۔ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਦਾ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਕ کوئی ہوٹنگ نہیں کرنی، کسی پارٹی کے خلاف نعرہ نہیں مارنا، سارے واسطے سارے قابل احترام نے، تو سارے لوگوں کا پورا من جانا ہے اور پورا من واپس آنا ہے۔ ایک ایسا لوگوں کا رول ماڈل ہے۔ اوورسیز پاکستانی اس ملک کا اصل سرمایہ ہے جو اپنے خون پسینے کی کمائی پاکستان بھیج کر اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے اس ملک کی اشرافیہ اور مافیا نے ریڑھ کی ہڈی کی حفاظت کی بجائے ریڑھ کی ہڈی توڑ کر۔ اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب حکومت وقت نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ بدقسمتی سے اپوزیشن جماعتوں نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اوورسیز پاکستانی اپنے حقوں کے آلات سے واقف نہیں، انہیں ووٹ کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ پاکستان اوورسیز فورم شاہد رضا رانجھا نے اس بیان کا نوٹس لیتے ہوئے فوری مشاورتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا کر مشاورت کی۔ اجلاس کے بعد فوری مذمتی پریس ریلیز جاری کر دی اور اگلی فلائٹ سے پاکستان پہنچی۔ ہمیں شک گزرا ہے کہ چند ایک جو اراکین اسمبلی یا اراکین پارلیمنٹرین ہیں وہ اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑے کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے بھی ہمیں محبت ہے، نون بھی ہماری اپنی پارٹی ہے، پی ٹی آئی سے بھی ہمارے اوورسیز کو بہت زیادہ محبت ہے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے میڈیا پہ آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اوورسیز ہے یہ پاکستان میں تبدیلی کا سبب بنیں گے، اچھے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجیں گے اور ان کے ووٹ فیصلہ کن ووٹ ہوں گے۔ چیئرمین پاکستان اوورسیز فورم شاہد رضا رانجھا نے اپنے غیور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کر الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد کے سامنے پرامن احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے لیے ڈٹ گئے۔ سیکٹری الیکشن کمیشن صاحب نے مطالبات تسلیم کر لی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے مذاکرات کے لیے احتجاجی دھرنے میں ڈاکٹر شہباز گل معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان کو مذاکرات کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اوورسیز پاکستانی کے طور پہ پاکستان کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ مجھے یہ جان کے خوشی ہوتی ہے کہ جس لیڈر کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی مطالبہ نہیں آپ کے سامنے، میری پارٹی میں بھی شاید کوئی اس طرح سے اوورسیز کے بارے میں نہیں سوچ سکتا جیسے عمران خان سوچتا ہے۔ توقع بھی ہے، امید بھی ہے اور مجھے پتا ہے اپنے لیڈر کا کہ وہ یہ بل پاس بھی کروائے گا اور اوورسیز پاکستانی کو حق بھی دلائے گا۔ اوورسیز پاکستانی کا جو حق ہے اسے حق ملے گا اور آج ہم اوورسیز پاکستانی احتجاج کریں گے۔ اگر اگلی دفعہ نہ ہوا ہم یہاں دھرنا دیں گے، رہیں گے ہم پر سکون۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے چیئرمین شاہد رضا رانجھا کی قیادت میں پاکستان اوورسیز فورم کے وفد کو اپنے چیمبر بلا کر ملاقات کی اور مکمل یقین دہانی کروائی کہ حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔
वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दौरान गुफ्तगू कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क का असल सरमाया है और मैं उनकी खिदमत को मनोअन तस्लीम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में ओवरसीज का कलीदी किरदार है। हम ओवरसीज के वोट के हक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। और अपोजिशन ने दोबारा वार करते हुए सेनेट कैमा कमेटी में वाकआउट के जरिए बिल्कुल दोबारा सेनेट जाने से रोक दिया। अपोजिशन अब भी मुसलसल ओवरसीज के वोट के हक पर डाका डालने की कोशिश कर रही है। के हल्के के मसाइल का क्या पता है उसको, लाला मूसा के मसाइल का क्या पता है उसको, जैकबाबाद के मसाइल का क्या पता है। उससे तो आप पूछें कि लंदन की आबो हवा कैसी है, न्यूयॉर्क के अंदर लाया क्राइम की सिचुएशन कैसी है। अगर यही सूरत हाल रही तो एक बार फिर चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज फोरम शाहिद रजा रांझा की क़यादत में एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ ओवरसीज पाकिस्तानियों का ठाठे मारता समुंदर निकलेगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ओवरसीज के वोट के हक पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान ओवरसीज फोरम शाहिद रजा रांझा की क़यादत में पाकिस्तान भर के दुनिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदा आवाज है। असल में बात ये थी कि इमरान खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ वफाक का जता है। उन्होंने बिल कौमी असम्बली में लाया, कौमी असम्बली से बिल पास करवाया और सेनेट में बिल मूव कराया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में अमल बराबर बनाया। लेकिन इस दौरान जब एक सियासी बोलों ने कुछ ऐसी घटनाएं शुरू कर दी जिससे ये महसूस होने लगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों पर जो कदम उठाई गई है इलेक्शन में हिस्सा लेने की, ये वोट देने और देने दोनों की लगा। अच्छा, दोनों की बात है। अच्छा, जो कदम लगाई गई है इनसे बहुत सारे मसाइल पैदा होने शुरू हो गए। पाकिस्तान ओवरसीज फोरम अपने तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाह है और उनके जायज़ मुतालबात की हुकूमती ईवानों तक तर्जुमानी करेगा। वज़ीर आज़म ओवरसीज का दर्द समझते हैं। ऐसा इकबाल को ओवरसीज के खिलाफ बयान देने पर हटाने का नोटिस भेजा है। मुजाहिदीन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मामले शहबाज गिल ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ओवरसीज के हक के लिए लड़ रहे हैं। एक ओवरसीज पाकिस्तानी जिसकी माँ यहाँ रहती है, बहन यहाँ रहती है, बच्चे यहाँ रहते हैं, आप उसे कहते हैं कि वो वोट का हक नहीं डाल सकता। याद रहे कि चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज फोरम शाहिद रजा रांझा की ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग राइट की जद्दोजहद 23 साल पुरानी है। यहाँ में चेयरमैन शाहिद रजा रांझा की 1992 में स्पीकर कौमी असम्बली गोहर अयूब को लिखे खतूत का जिक्र करूंगा, जिसमें मेरे चेयरमैन ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए स्पीकर गोहर अयूब से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आइन में तरमीम का मुतालबा किया। मैं अगर 1995 के अखबारात और रसाले खंगालूं तो मुझे उनमें चेयरमैन शाहिद रजा रांझा की ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आओ फगां सुनाई दे। शाहिद रजा रांझा से 29 जून 1998 में इमरान खान के ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक के लिए खतूत के जरिए किए गए वादों की तकमील का वक्त करीब पहुंचा है। सारे ओवरसीज इस यकमुकाती एजेंडे पर मुतहद हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला वोट का हक लेकर छोड़ेंगे। आए सब मिलकर फरजंदे मंडी हाउदी शाहिद रजा रांझा का साथ दें और उनके जोरे बासु बने। ये मामला हल नहीं हो सकेगा, ये मामला हल करना पड़ेगा। के बाद अपना कूड़ा करकट भी ऑर्गेनाइज करके अच्छी तरह रख के गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज फोरम शाहिद रजा रांझा के लिए इतना ही कहूँगा और हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिरे शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला।
بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا چیئرمین جناب شاہد رضا راجہ صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب، ایڈوائزر وزیر اعظم پاکستان، میرے نہایت ہی محترم بزرگ محترم حاجی محمد افضل چنگ صاحب، میرے چھوٹے بھائی گلریز افضل چنگ صاحب MPA، اور میرے چھوٹے بھائی وسیم افضل چنگ صاحب ex-MPA، اور عزیزم وقاص گوندل صاحب، کینیڈا میں رہنے والے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آج اسپیشلی پنجاب کی سکھ کمیونٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری تحریک میں حصہ لیا، بلکہ نیو یارک میں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سکھوں کی تحریک میں بھی میں ڈاکٹر امرجیت سنگھ کے ساتھ شانہ بخشانہ کھڑا ہوتا ہوں. پنجاب ادھر کا یا ادھر کا، میں اسے ایک ہی سمجھتا ہوں، ان کا جذبہ نیک ہے، اور یہ ہمارے بہت ہی اچھے بھائی ہیں. بلکہ امرجیت سنگھ نے جو نیو یارک میں کسانوں کے سلسلے میں بھی تحریک چلائی تھی، ہم اس کا بھی حصہ تھے. اوورسیز پاکستانیوں کے سلسلے میں آج جس شخصیت کو ہم نے یہاں پہ مدعو کیا ہے، یہ خود بھی ایک اوورسیز رہا. نہ صرف اوورسیز سے محبت کرتا ہے، بلکہ ہمارے قافلے میں اس طرح شامل ہوا ہے کہ میں آپ کو جو حق آپ مانگ رہے ہیں وہ لے کر دے کر چھوڑوں گا. اس لیے ہم ڈاکٹر ہیں، بلکہ پارٹی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ آپ سب اوورسیز کے ہر ایک مسئلے کے سلسلے میں وہ اس فورم میں جو شرکت کر رہے ہیں، میں ان کا بے حد ممنون ہوں. 1 سال پہلے آپ کو یہ سن کر، کینیڈا میں بسنے والے پاکستانیوں کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اس تحریک کے موجد، اس تحریک کے بانی جو تھے وہ یہاں کینیڈا سے ہی تعلق رکھتے تھے. میری مراد جناب اعظم گوندل صاحب سے ہے، جو وقاص گوندل صاحب کے بزرگ ہیں. انہوں نے مجھے کال کی اور اس پر ہوم ورک کرنے کے لیے کہا، تو اوورسیز فورم کی بنیاد ہم دونوں نے مل کر رکھی. پھر وہ خرابی صحت کی وجہ سے پاکستان منتقل ہو گئے، اور وہاں بھی یہ جو ہماری تحریک ہے، اس کے صفحے اول کے ان ورکروں میں سے ہیں جو ہر وقت اس فورم کے لیے تیار رہتے ہیں. لہٰذا میں آج اعظم گوندل صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ یہ جو درخت انہوں نے لگایا تھا، آج وہ پل پڑھ کر جوان ہو گیا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق کیوں ضروری ہے؟ ہمارے مسائل ہم کیوں لوگوں کو سمجھاتے ہیں؟ میں نے جب شہباز گل صاحب سے اس سلسلے میں ملاقات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں حق مانگنے سے نہیں ملتا، پاکستان میں حق چھیننے سے ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ ان کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہماری پراپرٹیاں واپس کرا دو، ہمارے مسائل حل کر دو، ان کو آپ کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں.
कुछ लीडर्स हमारे मसाइल समझते हैं, लेकिन ज्यादा तर यही समझते हैं कि हम उनके बक्से एयरपोर्ट से उठाएं, उनके होटल बुक कराएं, उनके लिए 200-250 बंदे जिस तरह आज इकट्ठे हुए हैं वो इकट्ठे करें, वो खिताब फरमाएं, झूठे सच्चे वादे करके अच्छे खासे गिफ्ट लेकर पाकिस्तान जाएं। नहीं बाबा नहीं, हम वो लोग हैं जो $10 कोई $100 लेकर पाकिस्तान से आया और उसने अपनी मेहनत और अजमत का लोहा इन मुल्कों में मनवाया। आज हमारे कुछ मेंबर जो पार्लियामेंटेरियन हैं, कुछ यहां की पार्लियामेंट में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा मुल्क ऐसा क्यों नहीं है। मैं जब कनाडा और अमेरिका की सड़कों पे घूमता हूं तो मैं वो दरख्त तलाश करता हूं जहां से डॉलर गिरते हैं। मुझे डॉलर अपने हाथों की कमाई में नजर आते हैं कि जो मैं मेहनत करता हूं उससे मिलते हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरा मुल्क पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा मुल्क बन सकता कि जहां पर मेरे ये दोनों हाथ वहां काम करें और मेरे बच्चों को और मुझे हलाल की रोजी मिले और मेरा मुल्क तरक्की करे और मेरे मुल्क का वकार भी आलमी सतह पर बुलंद हो। एक बात आपको बताना चाहता हूं, इमरान खान की शक्ल में कौम को एक लीडर तो ऐसा मिल गया जो आलमी सतह पर उसका वकार बेहतर बनाने के लिए मस्बत किरदार अदा कर सकता है। बल्कि लेकिन अदारों में या दूसरी जगह पर बहुत सारी कमी है। तो जब मैं आप लोगों को देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि ये हैं वो लोग जो पाकिस्तान की हालत बदल सकते हैं, ये हैं वो लोग जो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं। तो इसलिए इस तहरीक ने मेरे अंदर जन्म लिया। तो मैं डॉक्टर साहब की बात की तरफ आता हूं। इन्होंने मुझे दर्स दिया कि ये जो हक कैसे आप छीन सकते हो। इन्होंने ये नहीं कहा कि आप सारे लोग असेंबलियों में चले जाओ, बिजनेस बंद करो, पाकिस्तान सियासत करो, नहीं। इन्होंने कहा कि अपने हम ख्याल, अपने हम नवा, हाँ वो किसी पार्टी से भी हो, उनको असेंबलियों में जाने के लिए आसान रास्ता बनाया जाए, उनकी मदद करो। जैसा कि गुलरेज अफजल चंद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, मेरा ख्याल है कि ये हमारे मसाइल बाकी वहां के लोगों की निस्बत इसलिए ज्यादा समझते हैं कि ये हमारे साथ काफी अरसा गुजारते भी हैं, आते जाते भी रहते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी 90 लाख से 1 करोड़ के करीब है और हर हलके में, खसूसन सेंट्रल पंजाब में मैंने जो स्टडी की है, 30 से 35 हजार वोट उनका है। ये वो वोट है कि जो ना तो सिफारिश पर हासिल किया जा सकता है, ये ना वो वोट है ना जो ना खरीदा जा सकता है, बल्कि ये वो वोट है जो पाकिस्तान की अजमत की तरफ जाएगा, पाकिस्तान की तब्दीली की तरफ जाएगा। और इसलिए ओवरसीज वोट जरूरी है। कौमी असेंबली में ये बिल पास हो चुका है, उसके बाद सेनेट में इसने जाना था। आपको बताता चलूं, मेरे आज जो दोस्त अपोजिशन पार्टियों से मुंसलिक हैं वो भी हमारे भाई हैं। उन्हें अपनी पार्टियों को बताना चाहिए कि आप क्यों रुकावट बनाते हैं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने, अपोजिशन ने वॉकआउट करके सेनेट में जाने से यह बिल रोक दिया। क्या आप सबको इल्म है? अब हुकूमत कोशिश कर रही है इसको जॉइंट सेशन में ले जाने के लिए, लेकिन अगर ये 30 नवंबर तक जॉइंट सेशन में भी ना गया तो हम इंशाअल्लाह फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इंशाअल्लाह 2023 में पाकिस्तान की जो सरकार होगी वो ओवरसीज सरकार होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 तक आप लोगों को वोटिंग राइट मिल जाएगा। और आप सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने भी हमसे वादा किया था कि जो ही हुकूमत बिल पास करेगी हम कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। जैसे यूरोप में है, यूरोप के जो मुल्क हैं वो यूरोप की आबादी मुख्तलिफ ममालिक में फैली होती है, तो वो अपने सफारत खानों के जरिए या मेल बैट के जरिए वोट लेते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब से भी मैं चाहूंगा
کہ آج کینیڈا میں رہنے والے پاکستانی جو اس تحریک کا عملی طور پر آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نے یورپ بھی جانا ہے، مڈل ایسٹ بھی جانا ہے، آسٹریلیا بھی جانا ہے. آج جو پاکستان کا بجٹ ہے وہ آپ کی وجہ سے چل رہا ہے، بلکہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کی کمائی کو بجٹ سے علیحدہ کر دیا جائے تو شاید اللہ نہ کرے پاکستان بینکرپسی یا دیوالیہ کے قریب ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جاگیں. میں چاہتا ہوں کہ اپوزیشن پارٹیوں کے جو لوگ آتے ہیں انہیں یہ بات سنائیں کہ یہ ہماری آج ایک صحافی نے جو سوال کیا تو میں بہت خوش ہوا. میں چاہتا ہوں کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہر آنے والے ممبر پارلیمنٹیرین اور مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے یہی سوال کریں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے میں آپ کیوں رکاوٹ پیش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہوگا جب آپ اس کا حق حاصل کر کے رہیں گے. پاکستان اوورسیز فورم جو ایک چھوٹی سطح سے تحریک شروع ہوئی تھی اب پھیل چکی ہے. جو لوگوں نے اس میں میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ان کا اگر آج نام نہ لوں تو وہ بھی اچھا نہیں ہوگا. میری مراد وائس چیئرمین اوورسیز فورم دیوان غلام مصطفیٰ، جنرل سیکرٹری خرم شہزاد رانجھا اور چیف آرگنائزر ارشاد چیمہ صاحب سے ہے. ان لوگوں نے ہمیشہ اوورسیز فورم کے لیے بہت زیادہ محنت کی اور اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی آپ کی تائید کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم نے ایک چھوٹے سے ڈسٹرکٹ سے ویلفیئر کا کام شروع کیا. ہم نے 500 سے زیادہ لوگوں کو روزگار فراہم کیا، اپنے پاؤں پر کھڑے کیا. ابھی بھی ہم 40 سے زیادہ بیٹیوں کی شادی کا انتظام کر رہے ہیں اسی ماہ میں جو انشاءاللہ ہوگا. اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے آج سوال کیا، کل بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس جو اس روزگار سکیم کے لیے رکشوں کی تعداد جو تھی وہ روزگار سکیم کے لیے تقریباً 430 تھی، تو 701 درخواستیں تھیں. انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ جا کر آپ کی 701 درخواستوں کو جو ہے احساس پروگرام کے ذریعے منظور کرواؤں گا اور ان سارے بے روزگاروں کے لیے وہ روزگار انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. یعنی اللہ بھی مدد کرتا ہے ان لوگوں کی جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. ٹائم بہت ہو گیا ہے. آپ کینیڈا والوں نے یقین جانے بہت عزت دی اور ہم اس عزت کے مقروض رہیں گے. ہماری ویب سائٹ خرم شہزاد رانجھا صاحب نے، دیوان مصطفیٰ صاحب نے آپ کو بتا دی ہے. وقاص گوندل پاکستان اوورسیز فورم کے یہاں کے روح رواں ہیں اور یہاں کے صدر بھی ہیں. مجھے امید ہے کہ جس طرح انہوں نے آپ لوگوں کو جوڑا ہوا ہے ہم کوشش کریں گے کہ یہ بھی نئے لوگ کینیڈا سے لائیں اور ہمارے قافلے میں شامل ہوں. اگر میری طرف سے آپ یا میرے دوستوں کی طرف سے پروگرام میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو میں معافی کا درخواست دار ہوں. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے بزرگ سیاسی رہنما بانی ضلع منڈی بہاؤالدین حاجی محمد افضل چند صاحب سے پہلے بعد میں خطاب کرتا، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہمارے ڈسٹرکٹ آج بھی صبح ناشتے کے ٹائم ہماری کوئی ایک بات ہوئی تو میں نے ان کو اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے پریشان پایا اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹا یہ کام روک لو. یعنی کہ یہ ایسے بندے ہیں جو سیاست سے ریٹائر بھی ہو چکے ہیں لیکن اپنے علاقے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو ایسے لوگ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تقریب کے لیے ایک بہت ہی نیک شگون ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد کینیڈا سے جو یہ تحریک دوبارہ زندہ ہونے لگی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے آخر میں اسلام آباد تک بھی جائے گی، اب یہ رکنے والی نہیں ہے. اور آپ لوگوں کا فرض ہے جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان پر عمل ضرور کریں. آپ اس طرح نہیں کہ پیسے سے حصہ ڈالیں، آپ اس طرح نہیں، زبان سے بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، بات سے بھی حصہ ڈال سکتے ہیں. یعنی کہ اوورسیز کے حقوق کی جو جنگ ہے وہ آپ کو اوورسیز فورم کے سنگ
لڑنا ہوگی. یہ اوورسیز کے لیے فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. حاجی صاحب سے جب میں نے ریکویسٹ کی آج کے پروگرام کے لیے تو انہوں نے خرابی صحت کی وجہ سے شدید معذرت کی اور میں نے بھی شدید اصرار کیا اور میرا ان سے وعدہ تھا کہ میں آپ کی تقریر جلدی کروا دوں گا. تو جب تک آپ کی صحت اجازت دے آپ تشریف رکھے اگر جانا چاہیں تو اس لیے ان کی تقریر ذرا جلدی کروا. آپ نے ریمیٹنسز کا ذکر کیا تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایم سی بی بینک کی جو سب سے زیادہ ریمیٹنسز پے آؤٹ کرنے والی برانچ ہے وہ بھی بینک روڈ منڈی بہاؤالدین کی ہے. تو یہ بھی ایک اعزاز ہے ہمیں جاتا منڈی بہاؤالدین والوں کو جو ایک بڑی تعداد ہے. ہر سال وہ ایوارڈ جیت کے جاتے ہیں ایم سی بی کی سالانہ تقریب میں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جناب سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کینیڈا نعیم ریاضت صاحب. نعیم ریاضت صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سیف پنو صاحب کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے تشریف تو نہیں لا سکے لیکن انہوں نے رابطے میں رہے گل صاحب کے اور ہمارے کچھ وکلاء جو ہماری کمیونٹی سے منڈی بہاؤالدین سے اور یہاں خدمت کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی اپنے دوستوں کی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جناب شارف منگل صاحب, وقاص منگل صاحب اور یہ وقاص منگل میں نہیں ایک اور میرے بھائی ہیں وزیر آباد سے وہ والے وقاص منگل ہیں. انہوں نے جب لاء کا ایگزام پاس کیا تو بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی مبارکباد دی اور جو کہ میں نے خوش اسلوبی سے قبول بھی کی. اور ذیشان مولوی صاحب آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اب میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا پی ٹی آئی کینیڈا سے, پی ٹی آئی پاکستان سے منڈی بہاؤالدین سے ممبر پنجاب اسمبلی جناب پرویز افسر چند صاحب کو وہ تشریف لائیں اور خطاب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ آج سنڈے نائٹ بھی ہے تو مجھے اس کا بہت خیال ہے کیونکہ یہ اوورسیز کو پتہ ہوتا ہے سب. میں اپنے تمام جو ادھر حاضرین بیٹھے ہیں اور جو اسٹیج پہ ہمارے مہمان بیٹھے ہیں سب کو السلام علیکم. بات یہ ہے کہ پالیٹکس میں ہر کوئی بات کرتا ہے کہ ہمارے سفیر ہیں جو اوورسیز ہیں لیکن آج تک کسی نے ماں سوائے پی ٹی آئی کے کوئی کام نہیں کیا. جس طرح بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بات کریں جو کرنی چاہیے. کم از کم آپ دیکھیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اوورسیز فورم بن گیا ہے. دیکھیں تھوڑا ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے, کام شروع ہو گیا ہے. پی ٹی آئی نے ہر ڈسٹرکٹ میں اوورسیز کا ایک فورم بنایا ہے جو اوورسیز کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا وہاں کا جو ڈپٹی کمشنر ہے جو وہاں کا ایس پی ہے وہ ان کا جائزہ لیتے ہیں اور وہ اس کا حل نکالتے ہیں. یہ آپ نے ہر ڈسٹرکٹ میں دیکھا ہوگا. اس لیے یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ لوگوں کی جو خدمات ہے وہ اس کو تسلیم کرتی ہے. باقی کسی جماعت نے تسلیم نہیں کیا. یہ صرف پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کی تمام یہ خدمات کو تسلیم کیا ہے اور ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں. لیکن جو آپ کی خدمات پاکستان کے لیے اس کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح راجہ صاحب کہہ رہے تھے, دیکھیں آپ کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ یا تو یہ ڈیول نیشنلٹی ختم کر دیں. اگر آپ نے ڈیول نیشنلٹی دینی ہے تو پھر آپ کو ووٹ کا حق بھی ملنا چاہیے. اس لیے کیونکہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, سارے جو سامعین بیٹھے ہیں یہاں پہ, دیکھیں آپ کی جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے, جو کانشیسنیس ہے آپ لوگوں کی, وہ وہاں کا جو پاکستان میں رہتا ہے اس سے کافی بہتر ہے. کیونکہ آپ لوگوں کا ایک ایکسپوجر ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اس لیے میں اس چیز کے حق میں ہوں. ابھی میری آج یہ ہمارے ایڈوائزر صاحب سے بات ہو رہی تھی. دیکھیں کیونکہ پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے. حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو تم کام کر نہیں سکتے وہ کرو نا, مطلب کہ وہ آپ نہ کہیں. لیکن ڈیموکریٹک سسٹم کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. وہاں پہ آپ کے ممبر دیکھے جاتے ہیں. آپ کے پاس اسمبلی میں کتنے ممبر ہیں؟ اب خان صاحب کوشش کر رہے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ نومبر میں یہ بل جوائنٹ سیشن میں میرا خیال ہے جا رہا ہے. ابھی آج یہ بتا رہے تھے میں
تو انشاءاللہ تعالی یہ خان صاحب کی کوشش کامیاب ہوگی اور آپ کو ان کی نیت پہ شک بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنی ایفرٹ نہیں کی، کیونکہ پی ٹی آئی کو بہت مشکلات ہیں، کیونکہ اب ہر کوئی کہتا ہے تبدیلی نہیں آ رہی، یہ نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا، فلاں نہیں آ رہا، لیکن جو پی ٹی آئی کے سامنے دیکھیں کہ اس کے سامنے چیلنجز کتنے ہیں. یہ بہت ہی مشکل کام ہے. ہر پارٹی جو ہے وہ اس میں ہرڈل ڈال رہی ہے کہ آپ کے اوورسیز کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے، ووٹ کا حق نہیں ملنا چاہیے. اس لیے جس طرح راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے وہ دوست جن کا تعلق دوسری پارٹی کے لوگوں سے ہے ان کو بھی کہیں کہ دیکھیں یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس پوری قوم کا مسئلہ ہے جو ہمارے اوورسیز ہے. اس لیے یہ ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی میں یہ انتہائی امید کروں گا اور اپنے ایڈوائزر صاحب سے وہ بھی کوشش کریں گے اور ہم لوگ بھی وہاں پہ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی اوورسیز کو ووٹ کا حق کریں. باقی میری یہاں پہ تمام جو میرے بھائی جو منڈی باؤدین سے باہر بھی ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے، یہ پودا ایک منڈی باؤدین سے اوورسیز کا شروع ہوا تھا. میں چاہتا ہوں کہ اس کو منڈی باؤدین سے باہر نکلنا چاہیے، صرف منڈی باؤدین نہیں، تاکہ ہر ڈسٹرکٹ میں، پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں یہ اوورسیز کا پودا پھیلے اور تاکہ وہ پودا ایک تناور درخت بنے اور آپ کے حقوق کا تحفظ کرے. اس لیے میں جناب راجہ صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ امریکہ سے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اپنے ان تمام بھائیوں سے کہ یہ بھی آپ کے تعاون کریں گے اور میں ایز اے پی ٹی آئی کا ورکر ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں اور جہاں تک ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ. بہت مہربانی، بہت شکریہ. بہت شکریہ مرزا افضل چند صاحب. اس سے پہلے کہ میں شہباز گل صاحب کو دعوت دوں، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی برادری یعنی میڈیا برادری کا، میڈیا کے تمام دوستوں کا بہت شکریہ. اور نہ صرف اس پروگرام میں آنے کا شکریہ بلکہ جس طرح آپ اپنے محدود وسائل میں ایک انتہائی پروفیشنل طریقے سے کمیونٹی تک انفارمیشن پہنچا رہے ہیں، نہ صرف مقامی بلکہ مین اسٹریم اور پاکستان سے بھی. آپ کے لیے بہت آگے میڈیا میں دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. اب وداؤٹ اینی فردر ڈیلے میں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر عمران خان، اسپوکس پرسن ٹو پرائم منسٹر عمران خان جناب شہباز گل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر، اولاد پر، ان کی امت پر. آپ لوگ بالکل مجھے دیکھ کے ڈرے مت. مجھے پتا ہے کہ سارے دوستوں نے اتنا لمبا ٹائم لیا کہ اب آپ مزید بیٹھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور یہ آپ کے ساتھ ظلم ہوگا اگر میں اب لمبی تقریر کروں گا. اس لیے میں صرف 2 یا 3 منٹ آپ سے بات کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ سب کھانے کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ باتیں تقریباً جو میں نے کرنی ہیں وہی باتیں ہیں جو دوست پہلے کر چکے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی یا اوورسیز کسی بھی ملک کی جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ. آواز نہیں آ رہی یار؟ یہ ذرا مائکرو فون مجھے کر کے دیں. اس میں آواز آ رہی ہے؟ اس میں ہاں جی ابھی آواز آ رہی ہے. تو اوورسیز جو کسی بھی ملک کے باشندے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر اپنی شناخت ڈھونڈتے ہیں. کچھ دوستوں کو میری باتیں ریپیٹ لگیں گی، دوپہر کو بھی میں کر رہا تھا یہی بات ان کے ساتھ. تو وہ بنیادی طور پر اپنے لیے شناخت ڈھونڈتے ہیں اور شناخت ڈھونڈنے کے لیے وہ واپس اپنے ملک میں جاتے ہیں. ایک اوورسیز پاکستانی ہے جو کینیڈا میں اور امریکہ میں رہتا ہے یا یورپ میں رہتا ہے. ایک اوورسیز پاکستانی وہ بھی ہے جو مڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ میں رہتا ہے، جس کے پاس ایک عارضی ویزا ہے. وہ وہاں پر نوکری کر رہا ہے 2 سال 4 سال 5 سال، بیوی بچے ماں سب کچھ پیچھے گھر پہ ہے. جو کماتا ہے وہ بھیج دیتا ہے اور اس کو پتا ہے 2-3 سال کے بعد اس نے واپس جانا ہے.
یہ ووٹ کے حق کا سب سے پہلے حقدار وہ اوورسیز پاکستانی ہے، کیونکہ اس کا تو سب کچھ ہی وہاں پر ہے. وہ تو بہت ہی ٹیمپریریلی کہیں پر باہر بیٹھا ہوا ہے، نہ اسے نیشنلٹی مل رہی ہے، نہ اس کا وہاں پر کوئی لانگ ٹرم میں کوئی وسیلہ بن رہا ہے، جو کما رہا ہے وہ وہاں لے کے جا رہا ہے. اور ایسے شخص کے بارے میں کہنا احسن اقبال صاحب کا کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ نارووال کے مسائل کیا ہیں، تو جب آپ اپنے بیٹے کو امریکہ سے لے کے گئے تھے یہاں پڑھتے ہوئے کو اور سیدھا میئر بنایا تھا، ڈسٹرکٹ چیئرمین بنایا تھا ضلع کونسل نارووال کا، تو اسے سارے مسائل پتا تھے. آپ کا بیٹا الیکشن لڑے تو سارے مسائل پتا ہیں، اور ایک عام اوورسیز پاکستانی کے بارے میں آپ اتنی تحقیر رکھتے ہیں کہ اسے پتا نہیں. اور اگر یہ سچ ہوتا تو میں تو شکاگو سے گیا تھا، اور جو حشر میں نے آپ کا کیا ہے وہاں پر سیاست میں، وہ سب کو پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو سیاست کا پتا ہے. نہ پتا ہوتا تو پھر یہ والے حالات نہ ہوتے جو میرے اور آپ کے. تو اس لیے انشاءاللہ میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لمبی بات نہیں کروں گا، پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، وہ پاکستان میں شاید وہ واحد شخص ہوں، اور یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، عزت تو سارے لوگ اوورسیز پاکستانیوں کی کرتے ہیں، لیکن عمران خان شاید وہ واحد شخص ہوں جو احترام کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی، دل سے احترام کرتے ہیں. اور میں نے جب بھی ان کے منہ سے اوورسیز پاکستانی کا نام سنا ہے، بہت احترام کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ، اور ہمیشہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانی کے. تو اگر آپ کو ووٹ کا حق ملا تو یہ عمران خان کی وجہ سے ملے گا. اگر ہم نے یہ موقع ضائع کیا تو اس کے بعد کوئی آپ کی ہماری سننے والا وہاں نہیں ہوگا. تو پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن پر یہ بل آلریڈی قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہوا ہے. اس کے بعد وہ سینٹ کی کمیٹی میں گیا، جہاں پر اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کیا، کمیٹی کھیلا. اب وہ جوائنٹ سیشن میں آئے گا، اور اگر انشاءاللہ وہاں سے پاس ہو جاتا ہے تو آپ کو آئی ووٹنگ یا انٹرنیٹ ووٹنگ کا یا جو بھی اس کا طریقہ کار ہوگا، لیکن آپ کو ووٹ یہاں سے بیٹھ کے ڈالنے کا حق مل جائے گا. دوسرا مشین ریڈیبل دوسرا یہ جو آپ کی الیکٹرانک مشین ہے اس کا بھی بل ہے اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا، تاکہ دھاندلی نہ ہو سکے. تو یہ دونوں چیزوں کا بل جو ہے وہ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ود ان دس نومبر اور دسمبر آپ کو یہ خوشخبری ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنی بھی دوسری چیزیں ہیں، وہ بھلے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہو، وہ بھلے آپ کے لیے اور آسانیاں وہاں پیدا کرنے کی بات ہو، وہ تمام چیزیں پرائم منسٹر کر رہے ہیں، کیونکہ اوورسیز پاکستانی ان کے دل کے بہت قریب ہے. اور آخر پہ جو ہماری یہاں سردار برادری ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ گرو نانک جی کا 552واں جو سالگرہ ہے وہ آ رہی ہے نومبر میں، تو آپ لوگوں کو بالکل پاکستان خوش آمدید کہے گا. پاکستان آپ کو بلا رہا ہے، آپ ہوتے رہیے. آپ کو وہاں پر پوری آزادی ہوگی اپنی عبادت کی، آپ کو پورا احترام دیا جائے گا، اور آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ہوٹلز کے اور دوسری چیزوں کے اسپیشل پیکیجز بھی ہوں. میں ایک دفعہ پھر پاکستان کی کمیونٹی، ہمارے پی ٹی آئی کے بڑے پرانے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ، گوندل صاحب، تمام لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کی یہاں تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس عمر کا ایک دفعہ پھر سے ادا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق لے کے دینا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب کچھ تقریریں مقامی دوستوں کی ہوگی 1 گھنٹے کے لیے. نہیں، کھانے سے پہلے. بہت شکریہ شہباز گل صاحب. لوگ کچھ آپ کو زیادہ سننا چاہتے تھے، لیکن آپ کا مہربانی کہ آپ نے وقت کو مجھ سے خاطر رکھا. چلے انشاءاللہ پھر بلا لیں گے، دوبارہ بلا لیں گے. میرا خیال ہے کہ کھانا از فوڈ ریڈی. تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کھانا شروع کریں اور انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، بہت شکریہ.